حدیث شریف سماعت فرما لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چشمے پر پہنچے تو عصر کی نماز کے وقت لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور ہم نے پہنچ کر دیکھا کہ ان کی ایڑیاں صاف طور پر خشک تھیں، یعنی سوکھی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشک یعنی سوکھی رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، لوگوں وضو پورا کرو۔ اس حدیث کی روایت مسلم نے کی، اس حدیث کی روایت مسلم نے کی۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، یعنی ان چیزوں کا دھونا، ان چیزوں کا بھگانا لازم ہے، کمپلسری ہے۔ ایک ہے سارا چہرہ دھونا، دوسرے ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرے ہے سر کا مسح کرنا، چوتھا یعنی پاؤں سر کا مسح کرنا، اور چوتھے ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ جب ٹخنوں سمیت بولتا ہوں ایڑیاں بھی آ گئے، اگر پیر دھوتے دھوتے ایڑیاں سکے رہ گئے، انگلیوں کے بیچ میں سکا رہ گیا تو وضو نہیں ہوتا۔ حضور نے ایسی سخت وعید ارشاد فرمائی، جو ایسا کریں گے ایسے ایڑیاں دوزخ میں جائیں۔ اور ایسے ہی چہرہ دھو رہی، ادھر سکا ہے، کان کے پاس سکا ہے، ٹھوڑی کے پاس سکا ہے، یا آنکھوں کا نہیں، یہاں سکا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ ایسی ہاتھ دھو رہی اور کوہنیوں کے پاس سکا ہے، سکا رہ گیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا ہو گیا، مثال کے طور پہ 3 مرتبہ منہ دھو لیے، جلدی جلدی پانی مار لیے منہ کے اوپر، مگر ادھر سکا رہ گیا یا کہیں اور سکا رہ گیا، تو پھر دھونا، پھر اس کو کچا کرنا، پھر شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو حصہ سوکھا رہ گیا اس کو کچا کرنا۔ ایسے ہی ہاتھ کی کونیاں یا ہاتھ میں اور کہیں بھی ایسا کچھ سکا رہ گیا، پھر اس کو دھو کے اس کو کچا کرنا۔ ایسے ہی پیر کی اڑیاں جہاں بھی سکا رہ گیا، پھر اس کو کچا کر کے وہ حصے کو بھگانا ضروری ہے، لازم ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، خالی اٹھک بیٹھک کر لیے ویسا ہو جاتا۔